آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم صلاۃ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول بخشش و نجات کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ معزز احباب اہل سنت، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان جیسی عظیم اور بے بہا دولت سے شرف بخشا ہے۔ دعا کرتے رہے اللہ رب قدیر ہم تمام کو ایمان پہ قائم رکھیں اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائیں۔ اللہ رب قدیر قادر مطلق ہے، جسے جو چاہے عطا کرے، جسے جو چاہے بنا دے۔ وہ اس کی قدرت اور یہ اسی کا حق ہے کہ کسی کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا فرمایا تو اس کے لیے یہی اچھا تھا۔ جس کو جس وقت پیدا کیا رب کی مشیت یہی ہے کہ اس کے حق میں وہ بہتر ہے۔ اب انسانوں میں اولو العزم پیغمبر نبی اور رسول پیدا فرمائے، مگر ان میں بھی مراتب ایک دوسرے کو عطا فرمائیں، جس کا شاہد قرآن مقدس ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ کے تحت قدرت جسے ذلت مل جائے، وہ اس کا عدل اور اس کا انصاف ہے۔ جسے چاہا گورا بنایا، جسے چاہا کالا بنایا، جسے چاہا قد آور بنایا، جسے چاہا قد پست بنایا، پست قد بنایا۔ وہ اس کی قدرت ہے، جسے چاہے لمحوں میں زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچا دے، اور اسی کی قدرت ہے کہ جسے چاہے آسمان کی بلندی سے زمین کے تحت الثری تک پہنچا دے۔ اس میں ہمیں آپ کو چینو چنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت ذلت اسی کے تحت قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو جو مقام عطا فرمایا ہے اور جس کو جو دیا ہے وہ اس کے لائق ہے۔ ہم اور آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، مگر اس پر بھی ایک بات یہ کہ ہمیں ان تمام چیزوں پر مزید سوچنے سے اچھا یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں اور اس پر اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرے، شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ یہ بہت عظیم نعمت ہے، وہ اسی کی تحت قدرت۔ حضرت محمود غزنوی ایک دفعہ اپنے محل پر ٹہل رہے تھے تو محل کے قریب نیچے ایک فقیر کو دیکھا، وہ سوکھی روٹی چبا رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں
جو مالداری میں جنہیں اتنا سکون نہیں ہے جتنا غریب اپنی جھوپڑی میں سکون جو ہے مہیا فرماتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ محمود غزنوی نے کہا، اپنے آپ سے کہا کہ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، یہ اس نے سوچا۔ اور نیچے فقیر نے کہا، مولا مجھ میں ایسی کون سی کمی تھی کہ تو نے مجھے مال و دولت نہیں دیا اور محمود غزنوی کو بادشاہ بنا دیا۔ محمود غزنوی میں ایسی کون سی خاصیت تھی کہ اسے ان تمام چیزوں سے شرف بخشا؟ اور یہاں محل پہ کھڑے ہو کر محمود غزنوی سوچ رہے ہیں اس فقیر کو دیکھ کر کہ مولا تو نے مجھے شان و شوکت دیا ہے، عزتوں کا تاج میرے سروں پہ رکھا ہے، سلطنت عطا فرمائی ہے، مگر مولا میں نرم غذا کھانے کے باوجود بھی ان غذاؤں کو پچا نہیں پاتا۔ مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فقیر سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور اس کو آسانی سے پچا رہا ہے۔ کہ اللہ جس کو جو دیتا ہے وہ اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے، ہم اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی کی نسل میں 11ویں پشت میں ایک ایسے اول العزم اللہ کے ولی کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنے ولی کو پیدا فرمایا جس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ اور حضور سیدنا غوث سمدانی کا وہ مقام ہے کہ آپ کے ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 200 برس پہلے آپ کے مقام علا کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، اور بزرگان دین، اولیاء کاملین، عارفان زمانہ گواہی دیتے تھے کہ بغداد میں ایک شخص ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ ایک دن اللہ کے حکم سے مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمائے گا، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ۔ تو ہم سنو، ہم میں سے اگر کوئی باقی رہے تو گواہی دینا کہ میں نے اس اعلان پر آج ہی گردن جھکا دی ہے۔ یہ بزرگان دین، اولیاء کاملین کی زبانی غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پر اللہ رب العزت کا خاص فضل اور احسان اور عظیم کرم ہے۔ اللہ رب قدیر نے فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ رحمت کون سی ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کو کیسا قرب عطا فرمایا، اپنا بھی اور اپنے محبوب کا بھی۔ رب نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ اب یہ کہ رحمت کون سی ہے، وہ کون سی رحمت ہے جس کو قرآن کے ذریعے سمجھا جائے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور یہ رحمت مصطفیٰ کی ذات کی شکل میں اللہ کی رحمت صالحین سے قریب ہے، اور یہ سرکار کا یہ فیض عتم ہے کہ صالحین اپنے زمانے میں چمکا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں ہر نبی اللہ کے ذل پر ہے اور ہر ولی نبی کے ذل پر ہے۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر ولی کا قدم
کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، اور میرا قدم بدر الکمالی ہے، یعنی میرا قدم ایسے نبی کے قدم پر ہے کہ جس کو بدر کامل کہا جاتا ہے، رب کا محبوب کہا جاتا ہے۔ جب نبی نے اپنا قدم رکھا، اس نشان قدم مبارک پر میں نے اپنا قدم رکھ دیا، اور اس کی فضیلت یہ ہوئی کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہر نبی، ہر ولی کو اپنے زمانے کے نبی سے فیض ملتا ہے، اور مجھے اس نبی سے فیض ملا ہے جو نبیوں کا امام ہے۔ رب نے فرمایا میری رحمت نیکوں کے قریب ہے، اور وہ رحمت کون سی ہے؟ وہ رحمت مصطفیٰ کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کی ذات کون سی ذات؟ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور جب یہ رحمت قریب ہو جاتی ہے تو رب قدیر فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ رب قدیر متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور غوث اعظم کی ذات کیا ہے؟ غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا، متقیوں کے امام ہے، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں رب قدیر نے فرمایا کہ میں متقیوں کے ساتھ ہوں، اور جب وہ رب قدیر ان کے ساتھ ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ رب قدیر صالحین کا متولی ہے، سبحان اللہ، یعنی مددگار ہے، ان کا رہبر ہے، ان کا رہنما ہے، ان کا مددگار ہے۔ ایک مسجد میں ایک متولی کو جو ہے منتخب کیا جائے اور وہ مسجد کے نظام کو، مدرسہ کے نظام کو درست رکھے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ہے نا، کہ یہ متولی بڑا اچھا ہے، نیک ہے۔ رب نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں صالحین کا مددگار ہوں، اور جب اللہ رب قدیر اس صالحین کا مددگار ہو تو انہیں کون بہکا سکتا ہے، انہیں کون ورگلا سکتا ہے، انہیں کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور دھوکہ دینے میں جو سب سے آگے ہے، جس کو محشر تک چھوٹ بھی ملی ہے، کیا اس کا کیا نام ہے؟ عزازیل، جس کو ابلیس کہتے ہیں، شیطان آپ جانتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر میں تھا، سنا اپنے بارہا، مگر پھر سنے تاکہ یہ جانے کہ جب غوث اعظم جیسا عظیم شخص، جن کے کندھوں پر مصطفیٰ نے اپنا قدم مبارک رکھا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑی تفصیل سیر حاصل گفتگو فرمائی، انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہوگی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سوال ہوتا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تبارک و وسلم معراج کی شب رب قدیر کے دیدار کے لیے زمین سے آسمانوں سے اوپر گئے اور اپنی جاگتی آنکھوں سے رب قدیر کا دیدار فرمایا، تو سرکار کے قدموں کو حضرت عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرتنا سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کندھا دیا تھا۔ تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ غوث اعظم نے کیسے کندھا دیا؟ تو اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا زندگی باقی رہے تو بتائیں گے انشاءاللہ۔ الغرض یہ کہ وہ مقام اللہ رب قدیر نے غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے، مگر شیطان ان پر بھی وار کرتا تھا، مگر وہ یتولی الصالحین کی مہر غوث اعظم کے پیشانی پہ لگی ہوئی ہے کہ انہیں کوئی بہکا نہیں سکتا، کہ ان کا مددگار، ان کا رہنما، ان کی مدد فرمانے والا خود رب قدیر ہے۔ فرمایا غوث اعظم نے خود فرمایا، اور ایک مقام پہ حضور غوث اعظم کے
بیٹے حضرت عبدالرزاق نے اس واقعے کو نقل فرمایا، جس کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے زبدۃ الآثار کے اندر اور اسی کو جو ہے بہجت الاسرار کے اندر بھی لکھا گیا۔ فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک دن سفر سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ آسمانوں سے ایک نور اتر رہا ہے جو چمک رہا تھا، نور کی شکل تھی، اور وہ ایک شکل میں تبدیل ہو گیا، وہ نور ایک شکل میں تبدیل ہو گیا اور قریب آ کر مجھ سے کہا اے عبد القادر حللت لکل الحرمات، اے عبد القادر ہم نے تیرے لیے ہر حرام کو حلال کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اے عبد القادر ہم نے تمہارے لیے ہر حرام کو حلال کر دیا ہے۔ غوث اعظم امام التقیٰ فرماتے ہیں میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جیسے میں نے یہ پڑھا وہ جو نور نظر آ رہا تھا وہ دھواں بن کے بکھر گیا، جو شکل بنی ہوئی تھی وہ شکل دھوئے میں تبدیل ہو گئی، اور آواز آئی اے عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اس غوث اعظم نے فرمایا عالم تو بھی بہت بڑا تھا، اپنے علم پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے فضل پر اعتماد رکھنا چاہیے، اپنے علم پر غرور نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ پڑھا ہے یہ اللہ کے فضل سے ملا ہے، یہ اعتقاد اور یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ بہت بڑے بڑے لوگ ہوئے، بہت بڑے بڑے گزرے جو زمانے میں جن کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، مگر شیطان نے ایسا وار کیا ہے ان کے اوپر کہ ان کا علم کا زوم، ان کی علم کا بخار انہیں جلا دیا ہے نا۔ لوگ علم پر غرور کرنے لگتے ہیں، ارے علم اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں، اعلیٰ سرکار آج سے 100 سال پہلے فرماتے ہیں کہ آج کے لوگ فقہ کے دروازے تک نہیں پہنچے، فقہ کے دروازے تک نہیں پہنچے، اور پھر بھی آج کے زمانے میں لوگ علم پہ غرور کرتے ہیں، علم پہ نہیں۔ اگر کسی پر نعمت کا شکر ادا کرنا ہی ہے تو اس پر کرو کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت دی ہے اور مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ کہا کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ غوث اعظم نے فرمایا تو بھی تو بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کا استاذ ہونے کا تجھے یہ موقع ملا تھا، فرشتے تجھے جھلا جھلاتے تھے علم کی بنیاد پر، پھر تجھے کیوں کس چیز نے خراب کیا؟ نہیں سنو، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ آج لوگ نمازیں 5 وقت کی پڑھنے لگے تو یا تھوڑی دیر کے لیے تسبیح تحلیل کرنے لگے تو لوگ کے سینوں میں غرور پیدا ہو جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے سے اچھا کون ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں غوث اعظم کی نیازوں کے ساتھ غوث اعظم کی تعلیمات پہ بھی نظر ہونا چاہیے، ان کی زندگی کے حالات پہ بھی غور ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک عشاء کی وضو سے میں نے فجر ادا فرمائی ہے، اور 15 سال مسلسل میں نے قرآن شریف کو ایک پیر کھڑا کر کر عشاء کے بعد کھڑا ہوتا، ایک پیر اٹھاتا، قرآن شریف کھولتا، سورہ فاتحہ سے شروع کرتا، فجر کا وقت ہونے سے پہلے مکمل قرآن پڑھ لیا کرتا تھا۔ غوث اعظم ہے، اللہ نے مراتب عطا فرمائے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے پہلے کے تمام بزرگان دین فرماتے ہیں اور آج تک تمام اولیاء فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کی کرامتیں تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، تواتر کو پہنچی ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا اس جملے کو، شاہ عبدالحق محدث دہلوی سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ باغیچے کے تمام پھولوں کے پنکھڑیوں کو جو ہے لکھنے کے طور پر کاغذ سمجھ لیا جائے اور ہر باغیچے کے درخت کا قلم بنا دیا جائے، پھر بھی غوث اعظم کی تعریف مکمل بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنا عظیم بندہ، مگر دیکھیں عبادت اور ریاضت کا معاملہ، کہ 5 وقتہ نمازوں کا حال تو 5 وقتوں کا ہے کہ وہ تو فرض ہے ہی ہیں، مگر نوافل کا حال یہ ہے کہ 40 سالوں تک
آپ ایک ایسی ویران جگہ پہ قیام فرمایا کہ وہاں پر کسی اور کا آنا جانا نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ قرآن پڑھتے, تہجد پڑھتے, نوافل پڑھتے, فرائض ادا کرتے, قرآن کی تلاوت کرتے, مصطفیٰ پہ درود پڑھتے. اور پھر وہ وقت آیا کہ رب قدیر نے یہ اعلان فرمایا, آپ کو ندا ہوئی. دیکھیے نا, آج کون ہے, آج ایک تو ماں ہوتی ہے کہ بچہ نہیں کھاتا ہے تو کہتی بیٹا کھا لے. کب تک؟ وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تب تک. یا بڑا ہو جائے بہت زیادہ مشفق ہوتا ہے, ماں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, پیار کرنے والا ہوتا ہے, تو وہ ماں اس آنے والے بیٹے کے انتظار میں رکی ہوتی ہے. مگر اور دوسرا کون ہے جو آپ کے انتظار میں رکے؟ مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ بار بار منائے. مگر واہ رے غوث اعظم, کیا شان اللہ نے آپ کی عطا فرمائی ہے. غوث اعظم خود فرماتے ہیں میں اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک میرا رب مجھے حکم نہیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب قدیر کہ پیارے محبوب حضرت غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ رب قدیر کی طرف سے ندا ہوئی. رب قدیر نے فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے اے عبد القادر تھوڑا کھا لے. سبحان اللہ. کتنا عظیم شخص ہے, کتنا عظیم, کتنے عظیم بزرگوں میں کتنا عظیم اللہ کا ولی ہے. مگر دیکھیں کہ کبھی آپ نے یہ سنا کہ حضور غوث اعظم نے کبھی غرور کیا ہو, تکبر کیا ہو؟ معاذ اللہ رب العالمین. جملہ تو زبان پہ آنا ہی نہیں چاہیے. مگر ہمیشہ رب قدیر سے ڈرتے رہیں, مصطفیٰ کریم کی قربت کا ہمیشہ جو خیال کرتے رہے. اور خانہ کعبہ میں جب پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ سر زمین پہ پڑا ہوا ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو تھامے ہوئے ہیں اور کہہ رہے مولا میری آنکھوں کو اندھا بنا کے مجھے روزے محشر اٹھانا تاکہ میں تیرے محبوب بندوں کے سامنے ذلیل نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا عظیم بندہ ایسی دعائیں کر رہا ہے. ہمیں کتنی جد و جہد کرنا چاہیے, ہمیں کتنی کوشش کرنا چاہیے. ہم تو آج فرائض میں غافل ہے, ہم قرآن کی تلاوت سے غافل ہے, درود مصطفیٰ پڑھنے سے آ رہی ہے, نعت مصطفیٰ پڑھنے سے غافل ہے, تہجد پڑھنے سے غافل ہے. نوافل تو رہے درکار, ہمارے اندر تو فرائض کی پابندی نہیں ہے. ہم غوث اعظم کو ماننے والے تہیہ کر لے, عہد کر لے کہ انشاءاللہ ہم ہماری آخری سانس تک غوث اعظم کو بھی مانیں گے اور انشاءاللہ کبھی نمازوں سے غفلت بھی نہیں کریں گے. حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس شیاطین کے لشکر آتے, کبھی کوئی مجھ پر ادھر سے وار کرتا, کوئی سیدھے طرف سے, کبھی جو ہیں الٹے طرف سے, کبھی آگے سے, کبھی پیچھے سے, اور بڑے بڑے ہتھیاروں سے مجھ پر وار کیا جاتا. کبھی آگ کے شعلے مجھ پر بھڑکائے جاتے, جالے جاتے, مگر اللہ رب قدیر میری حفاظت فرماتا. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ مجھ پر طرح طرح سے آزمائشیں شیطانوں کی طرف سے ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے اٹھ کے تم وہاں نہ چلا گیا تو تیرے ساتھ یہ معاملات ہوں گے. مگر رب قدیر کی طرف سے ندا ہوتی ہے اے عبد القادر استقامت پہ رہو, ہم نے تمہیں استقامت عطا فرمائی ہے. تو کیا مطلب ہے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. ارے رب قدیر جس کا محافظ ہو, شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور شیطان جب نہیں بگاڑ سکتا ہے تو انسان تو پھر انسان ہے. اس کو تو طاقت اللہ نے دی ہے, اس کو تو جو ہے رب قدیر نے اس کے تحت قدرت عطا فرمائی ہے. اور یہ بھی کہ جہاں تو بہکانا چاہتا, یہ کہ تو اپنی کوشش کرنا چاہتا کر لے, مگر جو میرا بندہ ہوگا اگر تو اسے اوپر سے بہکائے گا میں اس کی نیچے سے حفاظت فرماؤں گا, اگر تو اس طرف سے بہکائے گا میں اس کے جو ہے سیدھے طرف سے محافظ کروں گا. یعنی یہ کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت محسنین کی طرف, نیکوں کی طرف بڑھتی ہے. اور بڑھنے کی شکل کیا ہے کہ مصطفیٰ کا قرب مل جاتا ہے اور اللہ رب قدیر کا جو ہے رب قدیر کی طرف سے رحمتوں کا نزول بھی ہو جایا کرتا ہے. اور پھر زمانہ دیکھیں نا کہ آج حضور غوث اعظم کو 900 سال قریب ہونے کو آئے, مگر آج بھی لوگ, ابھی 11ویں شریف شروع ہوئی ہے, رجب تک لوگ غوث پاک کی نیاز بنائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ تو شعبان تک مناتے ہیں. کیا ہے یہ, کیا ہے یہ؟ یقیناً یہ ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. یہ غوث اعظم کی شان ہے. فرماتے ہیں کہ جب شیاطین میرے پاس آتے مجھے بہکانے کی کوششیں کرتے, مگر وہ یتولی الصالحین کا سایہ مجھ پر ہے. سبحان اللہ. میں انہیں ایک جھاپڑ مارتا, ایک تماچا مارتا, ایک تماچے میں جل کے خاک ہو جاتے.
سبحان اللہ، کیسا عظیم بندہ اور کیسا عظیم رہنما سنیوں تمہارے مقدر میں ہے، سبحان اللہ۔ ہاں الحمدللہ، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا نام عشاء میں لیتا ہے تو سنو مغرب میں میں نے اس کا نام لیا ہوتا ہے۔ ابھی اگر آپ کون ہے یا غوث المدد، آپ یہاں بھی نام لے رہے ہیں، غوث پاک نے آپ کا نام پہلے لیا ہے۔ اور یہ برکتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یقیناً سرکار کے قدم پر حضرت عبد القادر جیلانی کا قدم ہے، غوث اعظم نقش قدم مصطفیٰ پر اپنا قدم رکھے ہوئے ہیں، تو یہ برکتیں بھی وہی سے ملتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے راوی بیان فرماتے ہیں کہ روز محشر سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی اپنے امتی کو چہرے سے پہچانیں گے، اور چہرے سے نہیں نام سے پہچانیں گے۔ اور سبحان اللہ، چہرے سے نہیں، صرف چہرے سے نہیں نام سے پہچانیں گے۔ ایک بندہ پوچھے گا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ سبحان اللہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب تو مجھ پر درود پڑھتا تھا تو تیرے درود کو فرشتے میرے پاس سجا کے لاتے تھے اور مجھے بتاتے تھے کہ فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پہ درود پڑھا ہے۔ ارے یہ مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں کہ نام لکھ کے دیا گیا، نام بھیجا گیا، مصطفیٰ تم کو چہرے سے پہچان رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو نواسا کون؟ عبد القادر جیلانی ہے۔ غوث اعظم بھی اپنے ہر مرید کو پہچانتے ہیں۔ اور ایک روایت ہے بڑی مستحکم کا روایت ہے، انشاءاللہ وقت باقی نہیں ہے ابھی، تو کبھی انشاءاللہ وقت رہا زندگی باقی رہے تو بیان ہوگا انشاءاللہ۔ الغرض یہ کہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات پہ نظر رکھیں۔ حضور غوث اعظم کو مانتے ہیں، یقیناً آپ مانتے ہیں، مگر ان کی تعلیمات کو فراموش نہ کرے۔ تحیہ کر لے آج سے انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی بھی کریں گے اور غوث پاک کی نیازی بھی منائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ رب قدیر ہم تمام کو حضور غوث اعظم کے فیض و برکات سے مستفیض و مالا مال فرمائے، اور انشاءاللہ رب قدیر کا کرم ہو اور سرکار غوث اعظم کا فیض ہو تو انشاءاللہ بغداد کی حاضری بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ رب قدیر ہم تمام کو ایمان پہ رکھیں، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے، ہم تمام کو بار بار مصطفیٰ کے دیا کی مبارک زیارت نصیب عطا فرمائے، ہم تمام کے والدین کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین حیات سے ہو اللہ ان کو لمبی عمر کے ساتھ صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اللہ رب قدیر ان کو غریق رحمت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جامعہ برکات شہر نیپال کو دین افروز ترقی عطا فرمائے، ایمانی زندگی ایمانی موت نصیب عطا فرمائے، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔